اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا، فرمایا پس قبول فرما لیا ان کو۔ وہ ان سے مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، اور قبول اس لیے فرما لیا کہ پیچھے ان کی ماں ان کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی کہ پروردگار عالم اسے میری طرف سے تو قبول فرما لے۔ تو اس ماں کی دعا کو میرے اللہ نے اس انداز کے ساتھ رنگ لگایا کہ ماں کی دعا بھی قرآن کا حصہ بنا دی، اور پھر جو انہوں نے دعا مانگی تھی اس کے لیے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا، پس قبول فرما لیا اس کو ربها، ان کے رب نے دعا قبول کی، اور قبول بھی کیسے؟ بے قبول حسن، بہت اچھے انداز کے ساتھ قبول کرنا، قبول فرما لیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فرمایا وَأَنبَتَهَا، اور پھر انہیں پروان چڑھایا، نباتن حسنن، بہترین طریقے سے پروان چڑھانا، کیونکہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کو جنم دینے کے بعد اپنی منت اور اپنی نظر کے مطابق انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ انہوں نے انہیں قبلہ اول، وہ جو مسجد اقصی ہے، وہاں پہنچا دیا۔ تو میرے اللہ نے ایک تو انہیں قبول فرما لیا، قبول فرمانے کے بعد ان کی بہترین پرورش اور تربیت کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جتنا ایک سال کے اندر ایک بچے کی بڑھوتری ہوتی ہے نا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک دن کے اندر اتنی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور کیوں بڑھ جایا کرتی؟ کیونکہ اب ان کی براہ راست تربیت فرمانے والا، ان کی نشو و نما فرمانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی نشو و نما فرمائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا، اور انہیں کفالت میں دے دیا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ عربی کا تلفظ جو ہے وہ ہے زکریا، اور ہماری زبان میں، اردو زبان میں جو معروف ہے آج بھی حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، تو ہم زکریا بولتے ہیں، بیسک جو لفظ کا تلفظ ہے وہ ہے زکریا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دے دیا، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو تھے، یہ ان کی خالہ ہیں۔ گویا ماں کی گود سے نکلی اور ماں کی گود سے نکل کے خالہ کی گود میں جا پہنچی، اور خالہ وہ ہستی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بعد جسے درجہ عطا کیا ہے وہ خالہ کو عطا کیا ہے۔ تو فرمایا اگر ماں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بچے کی پرورش اور تربیت کا حق جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے خالہ کی طرف لوٹایا، کیونکہ خالہ کے دل کے اندر بھی اپنے کہیں گے کہ بھانجے، اپنے بھانجوں کے لیے اتنی الفت، اتنی محبت، اتنا پیار ہوتا ہے جو ماں کے درجے سے کسی صورت کم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ وہ زکریا علیہ السلام ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو فرمایا ان کی کفالت میں دے دیا۔ کلما، پھر جب کبھی بھی داخل ہوتے علیہا، اس مریم سلام اللہ علیہا پر، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، المحراب، اس حجرے میں، اس کمرے میں جب بھی تشریف لے جاتے، واجدہ، تو موجود پاتے، اندہا، ان کے پاس، رزقاً، رنگ برنگے رزق، طرح طرح کا رزق پاتے ان کے پاس۔ قالا، اور پھر انہیں کہتے، یا مریم، اے مریم، اے میری بیٹی مریم۔ کیوں فرماتے کہ انا، کیوں کر، لاکے، تیرے لیے، ہاذا، یہ سب کچھ، کہ یہ سب کچھ، گرمی کا موسم ہے تو وہ پھل تیرے پاس موجود ہیں کہ جو سردیوں کی پیداوار ہیں، اب سردی کا موسم ہے تو تیرے پاس وہ پھل موجود ہیں جو گرمیوں کی پیداوار ہے، تو یہ تیرے لیے اتنا اہتمام یہ کیوں کر اور کیسا ہے؟ اور دیکھیں کہ جس کی پھر تربیت اللہ کرے،
جس کی نشو نما اللہ کرے، اور تربیت اور نشو نما کا پھر اثر کتنا ہوتا ہے، یہ بندے کی شخصیت سے، یہ بندے کے کردار سے، یہ بندے کی گفتار سے پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ آپ پرورش براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، تو بولی سنیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، قالت، پھر وہ بولی ہوا کہ یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے دربار خاص سے ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اتنی عزتیں، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہوئی ہیں، آپ جس ہستی کا بھی نام گنیں، ہر ہستی کو پیدا کرنے والی ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون ماں ہے۔ اور اگر اس انداز کے ساتھ کبھی بندہ ماں کا درجہ دیکھے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی موجود ہے، تو حضرت داتا گنج بخش کی بھی کوئی ماں ہے جس نے داتا گنج بخش جیسا بیٹا پیدا کیا ہے۔ اگر پیر سیال لجپال کا نام ہے، ان کا چرچا ہے، ان کا شہرہ ہے، تو پیر سیال لجپال کی بھی کوئی ماں ہے کہ جس نے اتنا عظیم بیٹا پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی شخصیات اور ہستیوں کا نام لیں تو گویا ماں اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا مقام والا بندہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں عطا کی ہیں اور اتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ سارے کے سارے درجے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے۔ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اگر عزیز ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا شرف ہے، تو ایک وجہ ہے، اور وہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا ان کی عظمتیں اور شانیں بھی ہیں، لیکن ان کی عظمت اور شان کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، دو وجہ بھی نہیں ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت اور شان کی تین وجہ ہیں، اور وہ تین وجوہات بیان کرتے ہوئے پہلی وجہ بیان کرتے ہیں کہ نور چشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یہ بھی ان کا شرف اور مقام ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی، کہ وہ امام الاولیاء حضور ٹھہرے امام الانبیاء ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ٹھہرے امام الاولیاء، وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، تو یہ بھی سیدہ کائنات کا شرف ہے۔ اور پھر تیسری وجہ بیان کی قلندر لاہوری نے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ ہیں، فرمایا یہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شرف ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آج 3 رمضان المبارک یوم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی ہے، تو فرمایا یہ ساری کی ساری عزتیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو نصیب ہو رہی ہیں، اس میں پرورش کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لقمہ حلال کا ہو تو بچے جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے نافرمان نہیں ہو سکتے، اور اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے، بندہ جو کچھ مرضی کرتا رہے تو نقد سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ بچے بات ہی نہیں سنتے، پھر بندے کی اولادیں نافرمان ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ادھر کیونکہ پرورش میرے اللہ نے فرمائی ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پھر گولیاں ہی بکھری ہو گئیں۔ پھر فرمایا میرے اللہ نے ان اللہ، بندے یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی یرزقو، وہ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ ہم رزق صرف مال دولت کو ہی سمجھتے ہیں، پیارے بھائیو اچھی تربیت سے بڑھ کے اور رزق کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھی تربیت یہ کمال کا رزق ہے،
ایسا کمال کا رزق ہے کہ بندے کے مر جانے کے بعد اگر آپ نے کسی غیر کی بھی اچھی تربیت کر دی ہوئی ہے نا تو وہ غیر بھی نیکیاں کرتا رہے گا، آپ کی قبر کے اندر بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی زندگی کے اندر کچھ ایسا سلیقہ اور طریقہ نصیب فرما دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ہم خیر کے ساتھ ہی زندہ رہیں، اور اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ایسے خیر کے سلسلے چھوڑ کے دنیا کے اندر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے درجات میں، ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ ایک دفعہ مل کے لیکن بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وجد عندها رزقا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کی تمام نمازوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں مال جان رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار جو بچے اور نوجوان نماز کے لیے آتے ہیں یا اللہ انہیں دنیا کے امتحانات کے ساتھ ساتھ آخرت کے عظیم امتحان کی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما، جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔